الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ اللہ رب العزت کی بے شمار حمد و ثنا ہو جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور اس کی محبوب ترین ہستی سرور کائنات رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو، جن کی مقدس ذات نے انسانیت کو رائے ہدایت سے روشناس کرایا۔ یہ ہمارے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے کہ 2013 سے لے کر آج تک خیبر پختونخوا کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف پر بھرپور اعتماد کیا۔ عوامی خدمت کا یہ سفر مسلسل جاری ہے، اور 2025-26 کا بجٹ پیش کرنے کا اعزاز بھی ہمیں حاصل ہوا ہے۔ یہ صرف ایک مالی دستاویز نہیں، بلکہ عوامی ترقی، خوشحالی اور انصاف کے وعدوں کا ایک اور ثبوت ہے۔ یہ عوام کا واضح پیغام ہے کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں، وہ ترقی چاہتے ہیں، اور وہ انصاف چاہتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہر سطح پر ان عوامی توقعات کو پورا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ بجٹ روزگار، تعلیم، صحت، زراعت، صنعت اور دیگر شعبوں میں انقلابی اقدامات لے کر آئے گا، اور یہ خوشحال خیبر پختونخوا کی طرف ایک اور قدم ہوگا۔ جناب اسپیکر، 8 فروری کے تاریخی انتخابات میں جب خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنا واضح مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا تو صوبے کو شدید مالی بحران، بجٹ خسارے اور معاشی عدم استحکام جیسے چیلنجز کا سامنا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی ویژنری قیادت اور ٹیم پی ٹی آئی کے دن رات کی بے لوث محنت نے ان مشکلات کو عوامی عزم اور حکمت عملی سے شکست دی۔ ہم نے مالی نظم و ضبط کی پالیسی اپنا کر خسارے کو کنٹرول کیا، ترجیحی بنیادوں پر عوامی فلاحی منصوبوں کو بحال کیا، اور شفاف حکومت کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے وسائل کا بہترین استعمال یقینی بنایا، جس کی بدولت آج یہ بجٹ روزگار، تعلیم، صحت، زراعت، صنعت اور دیگر شعبوں میں انقلابی اقدامات لے کر آئے گا، اور یہ خوشحال خیبر پختونخوا کی طرف ایک اور قدم ہوگا۔ جناب اسپیکر، 8 فروری کے تاریخی انتخابات میں جب خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنا واضح مینڈیٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیا تو صوبے کو شدید مالی بحران، بجٹ خسارے اور معاشی عدم استحکام جیسے چیلنجز کا سامنا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کی ویژنری قیادت اور ٹیم پی ٹی آئی کے دن رات کی بے لوث محنت نے ان مشکلات کو عوامی عزم اور حکمت عملی سے شکست دی۔ ہم نے مالی نظم و ضبط کی پالیسی اپنا کر خسارے کو کنٹرول کیا، ترجیحی بنیادوں پر عوامی فلاحی منصوبوں کو بحال کیا، اور شفاف حکومت کے اصولوں پر کاربند رہتے ہوئے وسائل کا بہترین استعمال یقینی بنایا، جس کی بدولت آج خیبر پختونخوا پھر سے ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اور یہ صرف ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں، بلکہ عوام کے اعتماد اور ہمارے مشترکہ عزم کی فتح ہے۔ جناب اسپیکر، جب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب نے خیبر پختونخوا کی حکومت سنبھالی تو غیر آئینی نگران حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے صوبے کی مالی حالت نہایت خراب تھی۔ صوبائی خزانے میں بمشکل 15 دن کی تنخواہوں کے برابر رقم موجود تھی، قرضوں کا ایک بڑا بوجھ سامنے کھڑا تھا، صحت کارڈ پروگرام بند کیا جا چکا تھا، گندم کے ذخائر صوبے کی ضروریات کے لیے انتہائی ناکافی تھے، اور ترقیاتی اخراجات تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکے تھے۔ ایسے سنگین حالات میں حکومت کی باغ ڈور سنبھالنا ایک بڑا چیلنج تھا۔ عمومی تاثر یہی تھا کہ صوبہ معاشی طور پر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے، اور چونکہ وفاق میں تحریک انصاف کی مخالف جماعت برسر اقتدار تھی، اس لیے وہاں سے کسی خاص تعاون کی توقع بھی نہیں تھی۔ تاہم چیئرمین عمران خان کے ویژن اور عوام کے اعتماد سے حاصل ہونے والے مینڈیٹ کے تحت اس حکومت نے خلوص نیت اور دیانتداری سے حکومتی نظام کو سنبھالا۔
گزشتہ سال خیبر پختونخوا حکومت نے اپنا پہلا مالیاتی بجٹ پیش کیا جس میں 100 ارب روپے کے سرپلس بجٹ کا ہدف مقرر کیا گیا۔ سیاسی مخالفین نے اس ہدف کو غیر حقیقت پسندانہ قرار دے کر اس کا مذاق اڑایا، لیکن الحمدللہ متعدد رکاوٹوں کے باوجود حکومت نے نہ صرف اس ہدف کو حاصل کیا بلکہ اس سے آگے نکل گئی۔ ان رکاوٹوں میں وفاق کی جانب سے NFC کے مد میں 42 ارب کی کمی، ضم شدہ اضلاع کے جاری اخراجات میں 40 ارب روپے کی کم ادائیگی، ترقیاتی اخراجات میں اربوں روپے کی کٹوتی اور وفاقی حکومت کی ٹیکس اہداف میں 1000 ارب کی کمی شامل ہے، جس کے نتیجے میں خیبر پختونخوا کو 90 ارب روپے کم موصول ہوئے۔ ان تمام مالی مشکلات کے باوجود صوبائی حکومت نے مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف سرپلس بجٹ کا ہدف حاصل کیا بلکہ اسے عبور بھی کیا۔ یہ تاریخی سرپلس بجٹ پچھلے کئی سالوں کے مجموعی بجٹ سرپلس سے کہیں زیادہ اور بھاری ہے، جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ صوبے کے پاس 3 ماہ کی تنخواہوں کے مساوی رقم موجود ہے۔ جناب اسپیکر، خیبر پختونخوا حکومت نے قرضوں کے مؤثر انتظام کے لیے ڈیٹ مینجمنٹ فنڈ قائم کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد مستقبل میں قرضوں کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانا ہے۔ مالی سال 2024-25 میں صوبائی حکومت نے اس فنڈ میں 150 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کی، جو کہ صوبے کے مجموعی قرض کا تقریباً 20% بنتا ہے۔ اسی ہر طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹس، بریکنگ نیوز، پولیٹیکل نیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ رہیں ہر خبر سے باخبر۔